ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے، وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر اشارتاً ایک حدیث میں ملتا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ مشرکین عرب اپنی تلواروں کو، نیزوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس درخت کے ساتھ اس طرح کا ٹچ کر لے گا اس کو جنگ میں فتح ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ کے بھی ساتھیوں نے، چند ایک لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک ایسا درخت مقرر کر لیں کہ جس سے ہم فیض حاصل کریں، تبرک حاصل کریں۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس میں معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی جب وہ سمندری جھیل سے پار لگائے گئے۔ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، اتنا بڑا قدرت کا معجزہ دیکھنے کے بعد، اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بجائے اللہ کی طرف رجوع لاتے وہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی یہی آیت پڑھی 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس کی پوجا کریں، اللہ کے لیے دھیان کریں اس کے اوپر۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس درخت کی پوجا کرنی ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کس چیز کو کس کے ساتھ جوڑا؟ کیونکہ آپ امام الموحدین تھے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کرنا کہ وہ آپ کو نفع یا نقصان دے سکتی ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اسی کے کانٹیکس میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں چوم رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں چومتا بھی نہ۔ عقیدہ سمجھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہاں پر اس درخت کو بت کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ وہ اس درخت کے سامنے جھکنے کا نہیں کہہ رہے تھے، صرف اپنے ہتھیار ٹچ کرنے کا برکت کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل تھیندے تھیندے تھیں گئی سی نا، آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں آئیں گی۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اور جو بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بس وہ آدھی حدیث ہی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اس میں نے یہ حدیث کور کی تھی، جسے شوق ہے تو وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیکھ لے۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، یہاں پر آپ نے یہ فرمایا، اور بخاری اور مسلم میں اس کا آخری والا حصہ بھی موجود ہے، جو ترمذی میں تو بس اتنا ہی ہے، بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور یہاں اسپیسیفکلی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چلنے سے مراد عقیدے کی خرابی تھی، نہ کہ اعمال کی خرابی، یعنی وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز۔ کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا، وہ بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے کہ تم بھی وہی فیشن شروع کر دو گے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، اس کا شان ارشاد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ترمذی میں اور مشکات میں مکمل موجود ہے، جہاں پر ذات انوات ایک درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین عرب اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب آپ کے ساتھیوں نے
یہی کام کرنے کی ریکویسٹ کی، اور حضور تو ایک سٹیپ آگے گئے، آپ نے تو کہا تم نے تو قوم موسیٰ والا کام کر دیا ہے کہ انہوں نے بت مانگ لیا تھا اللہ کا، تم نے بھی یہ سمجھ لو یہ بت ہی مانگ لیا۔ یار جس پیغمبر کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول ہو توحید کے بارے میں، اس کی امت توحید کے معاملے میں کیجول ہو جائے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی جس نے تفصیل دیکھنی ہے، میری ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، اور جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر کے ایک ایک کا میں نے جواب دیا ہے الحمدللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی